امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر ایران کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو ایک اور بحری بیڑا مشرق وسطیٰ میں تعینات کر دیا جائے گا جو کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں معاونت فراہم کرے گا. بٹ مور امپورٹنٹلی نیتن یاہو صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن پہنچ چکے ہیں. آج ان کی ملاقات جو ہے وہ اسکیجولڈ ہے. اس ملاقات میں کیا باتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اس ہفتے متوقع ہے اس پر یہ ملاقات کس طرح سے اثر انداز ہوگی, اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور وزیر دفاع خواجہ آصف کے درمیان ایوان میں کافی تلخ کلامی ہوئی. کافی سینسٹیو ایشوز کے اوپر, سینسٹیو موضوعات کے اوپر دونوں کی جانب سے لفظی گولہ باری جو ہے وہ کی گئی ہے. کس کا موقف درست ہے, کس کا موقف غلط ہے اور ان اختلافات کا پاکستان کو اوور آل کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس پر بات کریں گے. اینڈ ان دا لاسٹ سیگمنٹ وی ول ڈسکس وزیر اعظم نے نئے سولر ریگولیشنز کا جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے اور پاور ڈویژن کو نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی ہے. سولر صارفین کی قسمت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے, تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بخاری صاحب کی جانب. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام سائرہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں مذاکرات کے فرسٹ راؤنڈ کے بعد سے. جی بخاری صاحب, اب تو وہ نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ساتھ میزائل پروگرام کی بھی کیٹیگوری کے لیے بات کر رہے ہیں. دیکھیے, میزائل پروگرام کا ذکر تو انہوں نے سرسری سا کیا ہے, بات اصل میں نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شکلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے جو صورتحال ان کی ہے, چاہے وہ ٹرمپ ہے, چاہے وہ نیتن یاہو ہے یا جے ڈی وینس ہیں. آپ سب دیکھیے وہ چہرے جو کھلکھلا کے مسکرا کے کہکے لگا کے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم ایران کو یہ تہس نہس کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ سارا کچھ اب ان کے شکلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ ایران نے ان کی کوئی بھی دھمکی جو ہے اس کو نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر دھونس اور دھمکی سے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سارے کا سارا ڈائیلاگ کا پروسیس جو ہے یہ جو ہے اس کی بساط لپٹ جائے گی. ایک تو بات یہ ہے. مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ تمام تر دھمکیوں کے باوجود ایران بج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جون میں امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پر اور یہ دعویٰ کیا تھا نیتن یاہو نے کہ ہم نے ان کی تمام نیوکلیئر انسٹالیشن, ان کی کیپیسٹی ٹو فائٹ جو تباہ تہس نہس کر دی. یاد ہے آپ کو؟ جی. اسی طریقے سے نیتن یاہو صاحب جو ہے وہ بھی نعرہ بازی کرتے رہے, ہم نے یہ کر دیا, وہ یہ کر دیا. آخری 2 دن میں ان کے ساتھ ہوا, وہ قوم اب تک ان سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہوا ہے. Anyway, having said it, اصل بات یہ ہے کہ only 7 months after وہی ایران پھر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کم گیٹ اس. پنجابی زبان کرتے کہنے ہیں جو آجا کر لیں جو کرنا ہے. یہ بالکل یہی اسی قسم کی کیفیت ہے. That speaks کہ ایران وہ ایران نہیں ہے جو جون میں تھا. پچھلے پروگرام میں بھی, اس سے پچھلے پروگرام میں بھی, اور اکثر ہم یہ بتاتے رہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران از بیٹر equipped. ایران is now supported by Russia and China openly. ایران نے اپنا میزائل سسٹم جو ہے بڑی شد و مد کے ساتھ دوبارہ جاری کیا ہے. 300 میزائل وہ ایڈ کر رہے ہیں اپنی اسٹاک پائل میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھمکیاں جتنی مرضی دیتے رہیں اس کا ان کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, بالکل بھی رتی بھر اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک طرف تو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اس دوسرے سانس میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایران سمجھوتا کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایران تو سمجھوتا کرنا چاہتا ہے, مجھے پتا ہے وہ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے. تو یہ جب اس طرح کی سیلف کنٹرڈکشن آ جاتی ہے ٹاپ لیڈرشپ ورلڈ کی سپر پاور کے لہجے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something terribly wrong. بخاری صاحب, آپ نے بھی بات کی کہ لاسٹ ایئر جو جنگ ہوئی اس میں تو بیلسٹک میزائلز والا ایشو ہی نہیں تھا, صرف جوہری مذاکرات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے تھے اور ایران کا اصولی موقف تھا کہ وہ یورینیم افزودہ کرنا ان کا حق ہے. تو اب ایران اپنے اصولی موقف سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے جب ایک جنگ آلریڈی فیس کر چکے ہیں اور اسرائیل کو ڈیفیٹ کر چکے ہیں اس بات؟ دیکھیے, اگر یہ اسیوم کریں کہ ایران اپنی پوزیشن سے بیک فٹ پہ چلا گیا ہے یا 0 پوائنٹ پہ چلا گیا, وہ درست نہیں ہے. وجہ 2 ہے. ایک تو وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام اور افسردگی ہے یورینیم کی, دس از آر رائٹ اینڈ نو بڈی کین ٹیل اس کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں فار دا گریٹر انٹرسٹ آف دا ریجن کہ یہ جنگ بڑھے نا, وی آر ریڈی ٹو ڈسکس اس کا جو لیول آف انریچمنٹ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس پورے خطے میں دوسرا اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر پروگرام کو اتنا ایکٹیولی پرسو کر رہا تھا. اسی لیے اس کی مخالفت بھی سب سے زیادہ ہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے تمام سیف گارڈز کے تحت رکھا ہوا تھا. آج تک اسرائیل نے NPT پر سائن نہیں کیا ہے, اس کے باوجود وہ نیوکلیئر بم بنا کے بیٹھا ہوا ہے. لوگ تو اس کے بموں کی تعداد بتاتے ہیں کہ اس کے پاس 40 نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے لیے یہ پابندیاں جو نیچرل پابندیاں ہیں, ہم نے بھی سائن کیا ہوا ہے NPT کے اوپر, تو وہ تو قابل برداشت ہے, لیکن اس کے اوپر یہ ڈسکس ہو سکتا ہے کہ کتنی یورینیم آپ کر سکتے ہیں افزودہ, کتنی آپ کو کرنی چاہیے. جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اسے اپنے یعنی انٹرنل یوز کے لیے استعمال کریں گے, اس کے لیے آپ کو اتنے لیول کی افزودگی جو ہے وہ چاہیے. لیکن جو نیوکلیر والی پخ جو آج لگائی ہے نا خان صاحب نے, خان صاحب کہہ رہا ہوں میں ان کو, ٹرمپ صاحب نے, اس کی وجہ یہ ہے نیتنیاہو کا جو دورہ ہے ان کا. جی وہ دورے میں لے کے ہی گئے ہیں صرف میزائل. ایسے لگتا ہے ان کے سر پہ بھی ایک میزائل ہے, ان کے پیچھے بھی ایک پشت پہ ہے, ایک بغل میں ہے. میزائل کے ان کو خوفناک خواب آ رہے ہیں آج کل. اس کی وجہ سے انہوں نے سرسری ذکر کر دیا. ایران کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہے کہ دیر ول بی ایبسولوٹلی نو ڈسکشن آن میزائلز. ایک دفعہ نہیں, کو درجن بھر تو میں نے سنا ہے. جی تو بخاری صاحب اگر میزائل پروگرام کے اوپر بات نہیں ہوتی تو پھر مین ایجنڈا تو اب یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ کا بھی, اور اسرائیل اسپیسیفکلی اس بات کے اوپر زور دے رہا ہے جیسا آپ نے بھی کہا. تو پھر آلریڈی امریکہ کا کلیم ہے کہ وہ ان کی نیوکلیر سائٹس کو تو نقصان پہنچا چکے ہیں, وہ نیوکلیر بام تو اب نہیں بنا پائیں گے, امریکہ کا یہ کلیم ہے. نہیں, مگر اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ کرو کہ بناؤ گے تو نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیٹ واز اے فالس کلیم. پوری دنیا میں یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے کہ جتنا لمبا چوڑا دعویٰ کیا تھا ٹرمپ نے, having destroyed the Iranian nuclear installations, that was wrong. ان کو تھوڑا بہت ذوف ضرور پہنچا ہے, but they are again in the similar position as they were in June before the war. بالکل بخاری صاحب, اب ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا سلسلہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو دھمکیوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے مذاکرات نہ کیے یا ناکام ہو گئے یا امریکن ٹرمز پہ نہیں ہوئے تو ایک اور بحری بیڑا جو ہے وہ ایران کی جانب ہم بھیج دیں گے. تو ان دھمکیوں کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ لیکن ان کی دھمکیوں کی نوعیت مختلف ہے اور مختلف وقت میں مختلف یعنی روش اختیار کرتی رہتی ہے. اب ان کی جو سب سے بڑی دھمکی آئی ہے لیٹسٹ وہ ہے کہ اگر ایران نے ہم سے معاہدہ نہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی حماقت ہوگی. الفاظ چینج ہو رہے ہیں, لہجہ چینج ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں, اس وقت ٹرمپ کا پرابلم نمبر 1 is to have some sort of face saving so that he can return to America. He can go back with all his paraphernalia. یہ سب سے بڑا اس کا مطلب ہے. اور امریکہ میں چونکہ پرووربیل سیئنگز ہیں بہت ساری, ایک there is nothing like free lunch in America. تو نیتن یاہو یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ امریکہ اپنا انٹرسٹ چھوڑ دے گا اور اس کے انٹرسٹ کی خاطر خود قربانی کا بکرا بن جائے گا. نہیں ہوگا یہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس شروع ہونے والی متوقع جنگ میں جو سب سے بڑا لاس ہونے جا رہا ہے ٹرمپ کو اور امریکہ کو, وہ ہے کہ ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. کیوں؟ ایران کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کر چکا ہے, the first bullet you fire at us and we will target all your bases in this region. Which means 19 کے قریب ریاستیں جو ہیں وہ ان کے وہاں جو موجود they will be at their target. بالکل بخاری صاحب آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے یہ چونکہ ویسٹرن میڈیا کا بندہ تھا جو ان کے غالباً انٹرویو کر رہا ہے, if I am not wrong, تو انہوں نے بڑا سرکاسٹک سوال پوچھا ان سے کہ آپ کو جھجک رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم امریکہ کی بیسس پر اٹیک کریں گے؟ اس نے کہا بالکل میں جھجک نہیں رہا ہوں, آئی ایم اے مین آف مائی ورڈس, آئی نو وٹ ٹو سے اینڈ وٹ ناٹ ٹو سے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ ڈپلومیٹ ہوں, کیریئر وائز اے پولیٹیشین ہوں, میں نہیں چاہوں گا کہ کنفلکٹ بڑھے, لیکن میری قوم تیار ہے, میری قیادت تیار ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اس خطے کی ایسی تیسی پھیریں گے. اس میں چاہے ان کے بیسز ہیں چاہے ان کے ایسٹس ہیں. دیکھیے نا یہ جو ایک ڈپلومیٹک گفتگو ہوتی ہے نا, ایسٹ سے مراد آپ سمجھ رہی ہیں؟ جی بیسز تو انہوں نے کہہ دیا نا, بیسز میں تو ہر چیز شامل ہے نا. ایسٹ ہے وہ جو ان کے جہاز چل رہے ہیں جو اس آبناء ہرمس میں سے گزرتے ہیں. ایسٹ سے مراد یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں آپ کا انٹرسٹ ہے, جہاں جہاں آپ کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, وی ول ہٹ آل آف دیم. تو میرے خیال سے بہت فرملی اس نے جواب دیا اس بات کا کہ یس دس ول ہیپن. اب آپ یہ سوچیں کہ سپر پاور چاہے جتنی بڑی مرضی ہو, چاہے امریکہ ہو چاہے جو بھی ہو, جب اس کو یہ پتا ہو کہ آگے سے ریٹیلیٹ ہونا ہے اور ریٹیلیٹ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے اس کے پاس, بیکاز اٹ ہیز پروون ان دی لاسٹ وار ان جون. جی بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ایران اگر اس طرح کا اگر امریکہ سپوزڈلی اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر اور ایران خطے کے باقی ممالک میں امریکن بیسز کو نشانہ بناتا ہے تو آلریڈی جو حالات اور جو کچھ تعلقات بہتر ہوئے ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا سعودی عرب کے ساتھ پھر ترکی کے ساتھ, تو یہ اور زیادہ خراب ہو جائیں گے؟ یہ بالکل خراب نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ اس اعلان کے بعد مختلف ریاستوں نے کہا ہم اپنی سرزمین,
ہم اپنا سمندری راستہ، ہم اپنی فضائی حدود کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے ایران کے خلاف. کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ تھا. سعودی عربیہ، یو اے ای، ایجپٹ، دے آر امپورٹنٹ کنٹری ان دیٹ ریجن، آر دے؟ یہ بڑے اسٹرانگ الائز ہیں امریکہ کے، آج کے نہیں ہیں، دہائیوں سے ہیں. ان سب نے کہا نا بھائی، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دے ول ناٹ ریٹیلیٹ اف دیئر بیسز آر اٹیک. بالکل بخاری صاحب، آپ کے ہی پوائنٹ کے اوپر میں بات کر رہی ہوں کہ جس طرح سے اگر امریکہ تو یہ بات بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ ایک اور بحری بیڑا بھیج دیں گے، وہ اپنے بحری بیڑوں کے تھرو ایران پر اٹیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دیکھیے دو تین چیزیں وہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہی جو آپ کہہ رہی ہیں، بحری بیڑا بھیجے، پہلا کافی ہے نا. اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو آپ لے لینا اس سے. دوسرا کیا کرے گا؟ دوسرے کو تو پہنچتے ہوئے دن لگیں گے نا ابھی. تو آپ کیوں موقع دے رہے ہیں دشمن کو کہ وہ سمجھ جائے؟ کرتے ہیں اٹیک، صبح کرتے ہیں اٹیک اور پھر دیکھیں مزے. لیکن وہ کئی طریقوں سے ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں ایران کو اننو کرنے کی، اس کو تھوڑا سا بچ کرانے کی. کیسے؟ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے کہ ٹرمپ کی انتظامیہ جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی غرض سے ایران کے جو تیل بردار جہاز ہیں ان کو قبضے میں لے سکتا ہے. اب وہ تیل بردار جہاز کہاں جا رہے ہیں؟ 40% آف آئل گوز ٹو چائنا. جی ٹھیک ہے. ڈو یو تھنک جب وہ جہاز پکڑے گئے تو چائنا ول سٹ ایز اے سائلنٹ ڈک؟ نو، اٹ ول ناٹ ہیپن. اس کے بارے میں فور وارن کر چکے ہیں وہ کہ اگر لڑائی خطے میں پھیلے گی یا خطے سے باہر جانے لگے گی تو ہم خاموش تماشائی نہیں بنیں گے. یہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی صدر جو ہے انہوں نے پھر دو ٹوک الفاظ میں آج اعلان کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہم مطالبات تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمیں کوئی تھریٹ، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ نیول ہو، اس سے ہم اپنی پوزیشن سے بچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطے میں امن کی خاطر تمام ہمسایہ ممالک سے ہمارے مذاکرات آلریڈی چل رہے ہیں. ہم ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ ہم کیوں ایسا کریں گے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خواب ہے ان کا ایران کی ریاست کو کمزور کرنے کا، وہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارمان کم نکلے سارٹ آف تھنگ ہے. یہ میں نے کہا ہے کہ یہ خواہشات ہو سکتی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہیں. ایران، وار ان ایران اگینسٹ ایران اور ان دیٹ ریجن از ناٹ این ایزی کیک. بالکل بالکل بخاری صاحب، لیکن ڈیڈ لاک اس بات کے اوپر ہے کہ ایران ابھی بھی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کے وہ ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر وہ بالکل بات نہیں کریں گے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائلز کے اوپر بات ہو. اگر ایکسکلوڈنگ بیلسٹک میزائل صرف نیوکلیئر پروگرام اورینٹڈ کوئی ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو وہ فیوچر میں کتنی سسٹینیبل ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، امریکہ وانٹس ٹو تھنگس. پہلا تو اس کو فیس سیونگ چاہیے کہ اتنا بڑا پیرافینیلیا لے کے وہ آ گیا ہے، یا تو جنگ کرے اور یا پھر شرمندہ چہرہ لے کے واپس جائے. سب سے بڑا ڈیلیما اس کا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کس حد تک جائے گا. دیکھیے وہ ان کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک عجیب درفنتنی چھوڑی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بدی کی جو ریاست ہے ایران کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ، اس کو کمزور کرنا بہت ضروری ہے. پھر یہ وہ ہزاروں خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے. کیا آپ ایسا کر سکے؟ 4 دہائیاں گزر گئی ہیں، 40 ایئرس. شروع آغاز کریں آپ جب امریکن ایمبیسی سیج یعنی اس کا گھیراؤ کیا گیا تھا اور جو آئے تھے لوگ 14 ہیلی کاپٹرز میں ان کو رہا کرانے کے لیے اپنے سفارتی عملے کو، ایک مائی کا لال ان میں سے واپس نہیں گیا اور ایک ہیلی کاپٹر واپس نہیں گیا زندہ. یاد ہے نا؟ یہ ہماری نظروں کے سامنے تو ہے، بیکاز وی ہیو سین اٹ ود نیکڈ آئیز. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو آپ ڈرا دھمکا کے اس سے کوئی ڈیل کرانے کی تو خواہش کرنا یا چھوڑ دیں یا اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. اب آ جائیے کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے. جی بالکل بخاری صاحب، اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیٹیگوریکلی ایران بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہے کہ ایک لیک آف ٹرسٹ ہے بٹوین بوتھ سائڈس. دے کانٹ ٹرسٹ امریکہ، دے کانٹ ٹرسٹ نیتن یاہو، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا کہ ابھی مذاکرات چل رہے تھے. بالکل. تو جب مذاکرات چل رہے تھے تو ایران کو اٹیک کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر جواز بنایا گیا، پھر دوبارہ سے ایران کے اندر جس طرح سے مظاہرے کروائے گئے، تو اس کے بعد بہت لیک آف ٹرسٹ ہے. تو امریکہ کیا ایسے اقدامات کر سکتا ہے کہ ایران کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو امریکہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک ایور کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ایک اطمینان بخش لیول پر جانے والا ہے. یہ مس ٹرسٹ اور لیک آف ٹرسٹ رہے گا. جی دیکھیے پچھلے 5 راؤنڈ کا جو آپ نے حوالہ دیا، ایران اس وقت گھر گیا ان گارڈڈ. جی
کیونکہ اس کا تو خیال یہ تھا کہ بڑے سیریس مذاکرات ہو رہے ہیں تو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اور اگر میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں تو امریکن ایڈمنسٹریشن کے سینئر اہلکاروں کا خیال یہ تھا کہ وی آر کلوز ٹو سائننگ این اگریمنٹ. تو اگر وہ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں تو ٹرسٹ لیول تو نہیں آئے گا, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے ان دا پریزنس آف دا گارنٹورز, یہ جو 8 اسلامی ملکوں کی پک ساتھ لگی ہوئی ہے نا, چاہے وہ بورڈ آف پیس ہے, چاہے وہ اوریجنل فیصلہ ہے, وہ گارنٹرز ساتھ گارنٹی دیں گے. آج پاکستان کے فارن منسٹر نے بھی کانٹیکٹ کیا عباس عراقچی صاحب سے, انہوں نے ٹرکش فارن منسٹر سے بھی کانٹیکٹ کیا. تو بیک ڈور چینل کے تھرو یہ والے کنٹریز مسلم ممالک کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, آج ہماری ملاقات تھی ایک بہت ہی سینئر فوجی جنرل سے, اور اس میں بہت اوپن, بہت فرینک ڈسکشن ہم نے کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مس نومر ہے, یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ ہماری مسلح افواج وہاں جا کے حماس کو ڈسارم کریں گی, دس از ایبسولوٹ نان سینسیکل یعنی آبزرویشن. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے آج تک کہ ہم اپنے ٹروپس وہاں بھیجیں گے, لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ کسی نہ کسی انٹرنیشنل گارنٹی اور یونائٹڈ نیشن کی سپرویژن میں ہوگا. لہٰذا یہ توقع رکھنا کہ ہم وہاں جا کے حماس کے لوگوں کو اسلحہ یا غیر مسلح کرنے کے لیے ان کا قتل عام کریں گے, یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان میں. یعنی میں آپ کو بالکل یہ بغیر کسی ایلیمنٹ آف کنٹراڈکشن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان سینسٹیو پوزیشن میں ہے. وی آر ایٹ دا بیک یارڈ آف ایران, ڈونٹ فرگیٹ. ہمیں کہا جاتا ہے کہ وی آر اے بیک یارڈ آف گلف. اگر اسرائیل کو یا امریکہ کو ایکسیس حاصل ہو جاتی ہے ایران تک, تو پھر وہ جو کانسیپٹ تھا, جو کہا جاتا تھا, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اف اٹ از ایران دین اٹس وی. جتنے امریکن امپیریلزم کے خلاف کے آئیکنز تھے, ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ کر دیے گئے ہیں. بہت وقت نہیں ہے, میں لمبا تفصیل میں جا سکتا ہوں, اسٹارٹنگ ود کنگ فیصل, coming down to Zulfikar Ali Bhutto, then to Libyan President Colonel Gaddafi, then Anwar Sadat, then Ahmed bin Bella. It's a whole history. انہوں نے ایک کبھی نہیں رہنے دیا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ if Iran becomes vulnerable, defeat تو کبھی ایرانیوں نے مانی نہیں ہے, نہ وہ مانتے ہیں. If it becomes vulnerable, we should be on our guards. تو ہم کچھ ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ کل کو ہماری سرحدوں کے اوپر کوئی خطرہ بن جاتا رہے. آپ سمجھ گئی ہیں میں نے کیا کہا ہے؟ جی بالکل بخاری صاحب, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. جس طرح سے پاکستان کا میزائل پروگرام آلریڈی اسرائیل کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہے, تو نیکسٹ ٹارگٹ آپ اکثر بات کرتے ہیں, اس کی یہ حوالہ دیتے ہیں کہ ان کا اکثر ٹارگٹ تو ہے پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان وہ واحد مسلم ملک ہے جو کہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اور یہ کوئی مس نومر نہیں ہے, باقاعدہ پلان ہوا تھا. انڈیا اور اسرائیل مل کر کہوٹا نیوکلیئر لیبارٹری پر اٹیک کرنے کا پلان بن گیا تھا. جہاز آ گئے تھے بیسز کے اوپر, لیکن ہمیں غلطی سے ایک رات پہلے پتہ چل گیا. اور میں کریڈٹ دیتا ہوں مرحوم ضیاء الحق کو, جو میسج اس نے امریکہ کو بھیجا کہ بالکل ٹھیک ہے, کم بٹ پھر تیار ہو جائے. آپ سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اتنے لفظوں میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو آپ ٹچ کریں گے تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنا منہ لے کے چلے گئے تھے واپس بےغیرتوں کی طرح سے. آج بھی if it is a question of our survival, our national integrity and ہماری ملکی سلامتی کا سوال آیا, تو we are neither Libya nor Yemen nor Syria. بہت امپورٹنٹ بات ہے بخاری صاحب. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی حکومت کو اس بات کا کس حد تک ادراک ہے کہ اگر ایران ولنریبل ہو گیا تو پاکستان کو اس کا الٹیمیٹلی نقصان؟ اگر ان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا تو ہم نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے یہ ہم کبھی نہیں لیتے. ہم اب تک امریکن ترانے گا رہے ہوتے ہیں. یہ اس ادراک کی وجہ سے ہے کہ we know that Americans are not trustworthy. We know that Israel is a ناجائز اولاد of the Americans and they are the Zionist entity and Zionist society. ہمیں ان کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی دوستی نبھا کے 7 دہائیوں تک, اور بٹریل کی لمبی لسٹ ہے. پھر وقت نہیں ہے یہاں پر, ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف سینکشن لگی for 40 years. سب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عباس عراقچی صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم امریکن نیشن کے اگینسٹ نہیں ہیں بلکہ امریکہ کی پالیسیز کے اگینسٹ ہیں. تو پھر مطلب کتنا ضروری ہے ایران کے لیے یہ نیریٹو بنانا کہ وہ امریکن نیشن کو یہ ریئلائز کروائے کہ ایران. I think that's a very strong message sent back to the Americans. دیکھیں, بہت ساری تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں.
جی. بہت ساری تبدیلیاں پالیسی وائز ویسٹ میں آ رہی ہیں، یورپ میں آ رہی ہیں، خود امریکہ میں آ رہی ہیں. یہ ویسٹ بینک والا جو فیصلہ ہے اسرائیل کی کابینہ کا جو حماقت پہ بھرپور فیصلہ ہے، کیا امریکہ نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز سیڈ دس از the greatest mistake you have made, don't do that. اس کے بعد کیا برطانیہ نے نہیں کہا؟ اس کے بعد کیا 8 اسلامک ممالک نے نہیں کہا؟ کیا اس کے بعد کینیڈا نے نہیں کہا؟ کینیڈا کے پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے کہ مغربی کنارے پر اسرائیلی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے عالمی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہیں. یہ اقدام فلسطینی ریاست کے قابل عمل ہونے سے روکنے کی طرف ایک قدم ہے. آپ لک ایٹ اٹ از ناٹ دا سیم امریکہ، اٹ از ناٹ دا سیم ورلڈ، اٹس ناٹ دا سیم یورپ، اٹس ناٹ ایون سیم مسلم اسٹیٹس. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.